الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طوبى لمن طال عمره وحسن خلقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رحمتوں اور برکتوں سے لبریز رمضان المبارک کا مہینہ جس کے 2 عشرے مکمل ہونے کو ہیں، اور اہم اور عظمت اور فضیلت کا حامل تیسرا عشرہ آنے والا ہے. اس تیسرے عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں اور مبارک سنتوں میں سے ایک طریقہ اور ایک سنت جسے ہم اعتکاف کہتے ہیں، وہ اس تیسرے عشرے یعنی آخری عشرے میں اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی مداومت سے کی ہے. اللہ کے رسول ہر سال بلا ناغہ اعتکاف آخری 10 دنوں کا کیا کرتے تھے. ایک سال بامر مجبوری اللہ کے رسول اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے
تو آنے والے سال آپ نے 2 اشرے اعتکاف کی اور آپ نے اس عمل اور سنت کی اہمیت اور عظمت بتا دی کہ جس شوق سے میں اعتکاف بیٹھتا ہوں یا مجھے طلب اور خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے در پہ جا کے بیٹھ جاؤں، تو فرمایا یہ خواہش اور یہ طلب میرے ہر امتی کے دل میں پائے جانا بہت ضروری ہے، شوق ہونا چاہیے، ہر سال شوق ہو، ہر سال بیٹھنے کا ارادہ اور عزم کیا جائے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنی اہم سنت پر زندگی میں ایک بار تو ہر مسلمان عمل کرے نا۔ جہاں اعتکاف کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس کی عظمتیں بہت ہیں، تو وہاں مسائل کے ساتھ ساتھ فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل اور آداب کا بھی لحاظ ہونا چاہیے، کیونکہ اعتکاف بیٹھنے والا، مسجد میں آ کر 10 دن گزارنے والا بندہ، اگر وہ بھی آپ نے یہ 10 دن اس بندے کی طرح گزار دے جو باہر ہے، تو پھر اندر بیٹھنے والا اور باہر میں گھومنے پھرنے والا، ان دونوں میں کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فرق ہے؟ پھر تو دونوں برابر ہے۔ اگر یہاں آ کر بھی وہی کام کرنا ہے جو باہر کرتے ہیں، تو پھر باہر ہی کر لیں، مسجد میں کیوں بیٹھ کر گناہگار ہو رہے ہیں؟ اعتکاف کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک نتیجہ ہم نے لینا ہے اللہ سے 10 دن کے بعد۔ ایک مقصد یہ ہے کہ یہ اعتکاف ہم کیوں بیٹھتے ہیں؟ تاکہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہم لیلۃ القدر کو تلاش کر لیں، لیلۃ القدر کو ہم ڈھونڈیں اور ہر رات اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جائیں، تاکہ ان 10 راتوں میں کوئی نہ کوئی رات تو شب قدر کی ہوگی نا۔ تو اس کے بیٹھنے کا ایک مقصد کیا ہے؟ شب قدر کی تلاش، لیلۃ القدر کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے، ایک یہ مقصد ہے۔ اور اس سے بڑا مقصد کیا ہے کہ میں دنیا کے تمام لوگوں اور کائنات سے کٹ کر، ان سے جدا اور الگ ہو کے میں اللہ کی بارگاہ میں آ بیٹھا ہوں، اور میرے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں جو مانگوں میرا رب مجھے عطا کر دے۔ کیونکہ اعتکاف بیٹھنے والا بندہ، اس کی مثال یہی ہے کہ کوئی بادشاہ کے در پہ جا کے پڑا رہے اور کہے کہ جب تک مجھے نوازے گا نہیں تیرا در نہیں چھوڑوں گا، جب تک میرا مقصد پورا نہیں ہوگا، میرا مطلب حل نہیں ہوگا، میں تیرا در چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ آخری 10 دنوں میں آپ نے رب کے در پہ پڑھنے والا معتکف، وہ بھی یہی اپنی زبان حال سے کہتا ہے کہ اے میرے رب، جب تک میرے سارے غموں کی کفایت تو نہیں کرے گا، جب تک میرے سارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، جب تک میری زندگی کی ساری پریشانیوں کو تو حل نہیں کرے گا، میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ یہ عزم لے کر آئیں، یہ ارادہ اور یہ مقصد لے کر آئیں۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں 10 دن بیٹھے اور بجائے ثواب لینے کے آپ نے کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ لے کر چلے جائیں۔ نہ ہمیں مسجد کے ادب کا پتہ ہو، نہ احترام کا پتہ ہو۔ کم از کم ایک اعتکاف کرنے والا آدمی ان 10 دنوں میں تو، جبکہ وہ مسجد میں بیٹھا ہے، باوضو رہتا ہے، اللہ کے گھر کا تقدس اور اس کے ادب کا خیال کرتے ہوئے اپنے یہ پورے 10 دن
اس طریقے پر گزارے جس طرح اللہ کے رسول نے اپنے دن گزارے، ہر وہ عمل کرے جو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی مبارک میں کیا۔ کھانا اس طریقے سے کھائے، سوئے تو اس طریقے پر سوئے جو اللہ کے رسول نے بتایا، پینے لگے تو وہ طریقہ اپنائے جو اللہ کے رسول نے پیا ہے اور جو طریقہ بتایا ہے، چلے تو اس طریقے پر چلے، سوئے تو اس طریقے پہ سوئے، اور جب اٹھے تو اس طریقے کے مطابق اللہ کے رسول کی ہر سنت اور ہر طریقے کو اپنے دن میں پورا کرے۔ 10 دن میں تو یہ کام کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا تو پھر مسجد میں کیوں آیا؟ آرام کرنے کے لیے آیا، سونے کے لیے آیا؟ یہ جو اعتکاف کے دن ہوتے ہیں یہ بڑی محنت اور مشقت کے دن ہیں۔ اب اما عائشہ کی ایک روایت سنیے کہ اللہ کے رسول آخری 10 دنوں میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی، آپ کی حالت کیا ہوتی آخری 10 دنوں میں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر یجتہد فیہ ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے رسول آخری 10 دنوں میں جب اعتکاف کرتے، ان اعتکاف کے دنوں میں آپ اتنی محنت کیا کرتے جتنی محنت اور مشقت پورا سال آپ نے نہ کی ہوتی۔ حالانکہ پورا سال آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ 1/3 رات یا نصف رات آپ اللہ کے حضور، اور کبھی کبھی پوری رات آپ جا کے گزارا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اما عائشہ فرماتی ہیں آخری دنوں میں آپ کی محنت، آپ کی مشقت کا یہ عالم ہوتا کہ آپ اتنا ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو تھکا دیتے جتنا پورا سال آپ نہ کرتے۔ یہ بڑی محنت اور مشقت کے دن ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے، یہ تو ہے معتکف کے لیے، لیکن جو آخری 10 دن ہیں یہ صرف معتکف کے لیے عام نہیں، ہر ایک کے لیے عام ہے، ہر مسلمان کے لیے عام ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اذا دخل العشر، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا، آخری 10 دن آنے لگتے، تو اللہ کے رسول 3 کام ضروری کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 فرمایا شد میزرہ، آپ محنت اور مشقت کے لیے اپنی کمر بند، اپنی تہ بند زور سے باندھ لیا کرتے تھے۔ یہ کنایا ہے کہ اللہ کے رسول محنت زیادہ کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ محنت اور مشقت کرنے والا کام کرتا ہے تو وہ اپنے کپڑے مضبوط باندھ لیتا ہے تاکہ کپڑے ڈھیلے نہ ہو جائیں اور کام میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو یہ کنایا ہے کہ جب آخری 10 دن آتے، اللہ کے رسول شد مئزرہ، اپنا تہ بند کس کر باندھ لیتے، مضبوط کر لیتے۔ یہ ایک مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی محدثین نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری 10 دنوں میں اللہ کے رسول اپنے گھر والوں سے الگ اور جدا ہو جاتے، ان سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے، اپنی ازواج مطہرات کو الگ چھوڑ دیا اور اللہ کی عبادت کے لیے یہ دن خاص کر لیا، یہ ہر ایک کے لیے۔ اور نمبر 2، اللہ کے رسول احیا لیلہ، آخری عشرے کی راتوں میں اللہ کے رسول اپنی راتوں کو اللہ کے ذکر سے زندہ کیا کرتے، شب بیداری کیا کرتے تھے، عبادت کے ساتھ
تلاوت اور ذکر کے ساتھ اپنی راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا لازمی کام فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اس عبادت میں اللہ کے رسول تنہا نہیں رہتے بلکہ اپنے گھر والوں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کیا کرتے تھے کہ جیسے میں یہ انوار حاصل کر رہا ہوں، میرے اہل بیت بھی، میری بیویاں بھی، میری بیٹیاں اور میری صاحبزادیاں بھی، میری لونڈیاں اور میرے غلام بھی یہ انوار اور یہ برکتیں لینے سے محروم نہ رہ جائیں۔ جیسے آپ خود اہتمام کرتے، اپنے آل و عیال کو بھی آپ ساتھ شامل کرتے، انہیں بھی آپ بیدار کرتے کہ تم بھی اٹھو۔ اور رمضان المبارک ویسی ہی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ رمضان صرف عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ نہیں ہے، یہ ایک خاص مہینہ ہے، اس کی ایک گھڑی اور ایک ساعت بھی باقی ایک مہینے سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ آخری اشرا تو اور زیادہ اہم ہے۔ اور اللہ کے رسول کی ایک اور روایت سنی جس سے ہمیں رمضان کا اہمیت اور عظمت کا پتہ لگانے کے لیے وہ حدیث کافی ہے۔ سیاہ ستہ کی ایک روایت ہے جسے نقل کرنے والے طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں ان رجلین من بلی قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور دراز کے ایک علاقے سے اللہ کے رسول کے پاس دو بندے آئے اور آ کر وقانا اسلاما جمیعا، دونوں اکٹھے اسلام قبول کرتے ہیں، دونوں اکٹھے مسلمان ہوتے ہیں، آئے دور دراز کے علاقے سے ہیں، اکٹھے آئے اور اکٹھا ہی اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا، دونوں اکٹھے مسلمان۔ لیکن فرمایا ان دو بندوں میں سے جو ایک آدمی ہے وہ دوسرے سے زیادہ محنتی بھی ہے اور حریص بھی ہے، اور یہ حریص اور لالچی وہ دنیا کے مال میں نہیں ہے، وہ ثواب میں ہے، وہ عبادت میں ہے، وہ جنت میں حریص ہے۔ ایک ان میں سے زیادہ حریص ہے، زیادہ محنت کرتا ہے کہ دونوں نے جب اکٹھا اسلام قبول کیا تو میں زیادہ عبادت کروں تاکہ اپنے دوسرے ساتھی سے آگے نکل جاؤں۔ یہ اس کی حرص ہے، یہ اس کی تمنا ہے، اور ادھر سے محنت بھی کرتا ہے اور ایسے ایسے کام کرتا ہے جن سے ثواب زیادہ ملے۔ فَغَزَى الْمُجْتَهِدُ ثُمَّ اسْتُشْهِدَ، فرمایا اس محنتی آدمی نے جہاد میں حصہ لیا اور حصہ لیتے ہوئے مرتبہ شہادت پر فائز ہو گیا، اب یہ درجہ بھی بڑا مل گیا، شہید بن گیا۔ اب دوسرا آدمی زندہ ہے اور پہلا شہید ہو گیا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں جو دوسرا اس کے ساتھ آیا تھا وہ اس کی شہادت کے 1 سال بعد تک زندہ رہا۔ ثم مکث الآخر بعدہ سنۃ ثم توفی، 1 سال بعد تک وہ زندہ رہا، پھر اس کے بعد سال بعد فوت ہو گیا۔ اب حضرت طلحہ فرماتے ہیں ہم تو یہ سمجھ رہے تھے دونوں اکٹھے آئے ہیں، دونوں نے اکٹھا اسلام قبول کیا، لیکن اس پہلے نے زیادہ محنت بھی کی اور پھر شہادت والا درجہ ملا، شہادت والا درجہ بھی اہم ہے، لہذا یہ اپنے دوسرے بھائی سے پہلے جنت میں جائے گا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں ایک دن میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں، فرائیت فی المنام انا عند باب الجنت، میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں۔ جب میں اپنے آپ کو جنت کے دروازے کے پاس پاتا ہوں تو اچانک اپنا چہرہ موڑ کے دیکھتا ہوں کہ وہی 2 بندے بھی جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں۔ کون سے 2 بندے؟ جو اکٹھے اسلام لائے تھے اور دور دراز سے آئے تھے، 1 سال پہلے شہید ہوا تھا اور ایک بعد میں فوت ہوا تھا، وہ دونوں بھی جنت کے دروازے کے پاس موجود ہیں۔
اتنے میں دیکھتا ہوں کہ فخرج خارج من الجنت، جنت کا آگے چوکیدار نکلا جس کی دروازے پہ ڈیوٹی تھی، وہ نکلا، فَأَذِنَ لِلَّذِي تُوفِّيَ الْآخِرَ مِنْهُمَا، اور اس بندے کو پہلے جنت میں لے گیا جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا۔ شہید کو پہلے نہیں لے گیا، پہلے اس کو لے گیا جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا۔ ثُمَّ خَرَجَ، پھر دوبارہ نکلا، فَأَذِنَ لِلَّذِي اسْتُشْهِدَ، اور شہید کو بھی ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے گیا، اسے بھی اجازت دے دی تو بھی جنت میں چلا جا۔ ثم رجع الیہ، تیسری دفعہ وہ میرے پاس آیا، جب میرے پاس آیا تو مجھے کہنے لگا ارجع، تو لوٹ جا، تو ابھی واپس چلا جا، کیونکہ ابھی تیری زندگی باقی ہے۔ وہ دونوں تو فوت ہو گئے ہیں، وہ مر کر اب جنت میں آ چکے ہیں، لہذا اب تو واپس چلا جا، جب تک تیری موت نہیں آئے گی تو دنیا کی زندگی میں تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ حضرت طلحہ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ اب آگے میں چلنے سے پہلے ایک بات کرتا چلوں کہ اب 2 صحابی، جو ایک شہید ہوا تھا اور 1 سال بعد فوت ہوا تھا، اب مرنے کے بعد حضرت طلحہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ خواب آگے جا کر اللہ کے رسول کو بتایا۔ اللہ کے رسول نے تصدیق کی ہے، آپ کی تصدیق کرنے کے بعد یہ خواب خواب نہیں رہا، شریعت کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اب یہ خواب نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ جب وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے، ایک شہید ہو گیا اور ایک مر گیا، تو وہ دونوں کہاں چلے گئے؟ حضرت طلحہ فرماتے ہیں جنت میں داخل ہو گئے، اور مجھے لے کر نہیں گیا، انہی کو لے کر گئے، کیونکہ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جو اس دنیا سے چلا جائے اور مر جائے، وہ اس جہان میں اور اس قبر میں نہیں، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو حضرت طلحہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ دونوں جنت میں چلے گئے، اور میں نے دیکھا ہے وہ دروازے کے پاس کھڑے تھے، فرشتہ آیا، پہلے ایک کو پکڑ کے لے گیا، پھر دوسرے کو لے گیا، اور مجھے نہیں لے کر گیا، کیونکہ میرے اندر ابھی دنیا کی زندگی تھی۔ تو جب دنیا کی زندگی باقی ہو تو پھر جنت میں جا نہیں سکتا، اور جب دنیا کی زندگی چلی جائے اور روح نکل جائے تو اس کے بعد اگر کوئی مومن ہو تو وہ جنت کے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ جنت ہی میں جائے گا، پھر وہ اس قبر میں زندہ نہیں ہوتا، وہ جنت میں زندہ ہوتا ہے۔ اب حضرت طلحہ فرماتے ہیں رات کو میں نے یہ خواب دیکھا، صبح میں آیا، اپنے ساتھیوں کو یہ خواب بتایا، فَعَجِبُوا لِذَلِكَ، میرے سمیت سب نے تعجب کیا، سارے حیران ہو گئے۔ چلتے چلتے فَبَلَغَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ حدیث ابن ماجہ کی پڑھ رہا ہوں، سیاہ ستہ کی حدیث، فَبَلَغَ ذَلِكَ رسول اللہ، چلتے چلتے یہ بات اللہ کے رسول کو پہنچی۔ صحابہ اکرام نے وہ ساری حدیث اللہ کے رسول کو بتائی۔ جب اللہ کے رسول کو حدیث بتا چکے تو اللہ کے رسول نے پوچھا من ای ذالک تعجبون، تمہیں حیرانگی اور تعجب کس بات پر ہے؟ اس میں حیرانگی والی کیا بات ہے؟ وہ دونوں جنت میں چلے گئے، ایک پہلے گیا ہے جو 1 سال بعد مرا ہے، اور جو شہید ہوا وہ بعد میں گیا، اس میں تعجب اور حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، ہماری ایک تعجب کی وجہ یہ ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شہید جنت کے اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شہید پہلے جائے گا اور سال بعد مرنے والا بعد میں جائے گا، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو گیا، اور الٹ یہ ہوا کہ شہید بعد میں گیا اور مرنے والا پہلے گیا۔ ہمیں اس پر تعجب ہے۔ اب اللہ کے رسول نے ہماری حیرانگی کا جواب دیا، ہمارے مہمے اور سوال کو آپ نے حل کیا۔ فرمایا مجھے یہ بتاؤ، الیس قد مکث بعدہ سنۃ، کہ تم اس کے پہلے جنت میں داخل ہونے پر اعتراض کر رہے ہو کہ پہلے کیوں گیا ہے؟ بتاؤ مجھے یہ، کیا وہ شہید کے بعد 1 سال تک دنیا میں زندہ نہیں رہا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ،
صحابہ نے جواب دیا کیوں نہیں اللہ کے رسول، وہ تو 1 سال زیادہ دنیا میں رہا۔ تو آپ نے فرمایا جب وہ 1 سال زیادہ اس جہان میں رہا، وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجَدَةٍ فِي سَنَةٍ، اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ 1 سال زیادہ دنیا میں رہا، اس نے رمضان کا مہینہ پایا تھا یا نہیں پایا تھا؟ جب 1 سال زیادہ اس جہان میں رہا تو اس نے ضرور رمضان کا مہینہ پایا ہے، اور رمضان میں پھر روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، رات کو قرآن سنا ہے، سجدے زیادہ کیے ہیں، عبادت زیادہ کی ہے، تو اس رمضان کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے اسے پہلے جنت میں داخل کیا اور شہید کو بعد میں جنت میں بھیجا۔ تعجب والی کیا بات ہے؟ اب آپ نے فرمایا اس ایک رمضان کی وجہ سے دونوں کے درجوں میں فرق اور تفاوت دیکھیے، ایک رمضان کی وجہ سے دونوں کے مرتبوں میں کتنا فرق لگا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَمِمَّا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا ایک رمضان زیادہ پانے کی وجہ سے اپنی زندگی میں اب شہید اور عام مرنے والے بندے کے درجوں میں اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں بھی نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کے فرق سے زیادہ ان کے درجوں اور جنت کے مرتبوں میں تفاوت اور فرق ہے۔ شہید نیچے ہے اور بعد میں مرنے والا اتنا بلند ہے جتنا آسمان اور زمین میں فرق اور تفاوت ہوتا ہے۔ اب دیکھیے رمضان کی عظمت کتنی ہے، کتنا اہم مہینہ ہے کہ شہید پیچھے رہ گیا اور رمضان المبارک میں عبادت کرنے والا خلوص نیت سے اللہ کو، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے والا شہید سے بھی آگے نکل گیا۔ تو یہ رمضان کی ساعتیں، یہ گھڑیاں، یہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم یوں ہی گپوں میں گزار دیں اور مجلسوں میں گزار دیں اور غیبتوں میں گزار دیں، گناہوں میں گزار دیں، بلکہ ہم اس ماہ سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو آدمی ایک دن کا روزہ رکھے ابتغاء وجہ اللہ، اور مقصد یہ ہو اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے، اسے کتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا باعدہ اللہ من جہنم کبود غراب طائر، اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا کہ کوا اڑتے ہوئے اتنی مسافت طے کرتا ہے، اس مسافت کے بقدر اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور کوا صرف ایک دن میں اڑنے کی مسافت کا اعتبار نہیں، آپ نے فرمایا وَهُوَ فَرْقٌ ثُمَّ مَاتَ حَتَّى حَرِمَ، وہ کوا اپنے پہلے دن سے، جس دن سے اسے اپنی ماں نے جنا، بچہ تھا، اس دن سے اگر شروع کیا جائے اپنی موت تک، اس دورانیے میں وہ کتنا اڑتا ہے اور کتنی مسافت طے کرتا ہے۔ اور پرندوں میں سے سب سے زیادہ تقریباً کوے کی عمر ہوتی ہے، اس کی نارمل عمر اور تھوڑی عمر 50 سال سے اوپر ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ بچہ ہو پہلے دن کا اور اپنے بڑھاپے تک وہ جتنی مسافت اڑتے ہوئے طے کرے گا، اتنی مسافت کے بقدر اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ تو جو پورا مہینہ روزہ رکھے، پورا مہینہ اللہ کی عبادت کرے تو اس کا اجر کتنا ہوگا؟ اس وجہ سے یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں ہم ضائع نہ کریں، اور خصوصاً یہ آخری عشرہ اور اس میں شب قدر کی تلاش، یہ ساری چیزیں ہم یوں ضائع نہ ہونے دیجیے۔ اللہ کے رسول ان دنوں میں بڑی محنت کیا کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، لوگ مسائل پوچھتے ہیں، اگر انہیں مسئلہ بتا دیا جائے تو تھوڑی سی چھوٹ کا وہ ناجائز فائدہ لیتے ہیں۔ اب اگر انہیں کہا جائے اعتکاف میں، وہ پوچھتے ہیں موبائل لا سکتے ہیں؟
کاجل لا سکتے ہیں، بقدر ضرورت آپ کام بھی کر سکتے ہیں، بقدر ضرورت آپ لوگوں سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، بقدر ضرورت آپ مسجد میں کوئی چھوٹی موٹی خرید و فروخت ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر انہیں یہ بتا دیا جائے اور اتنی چھوٹ دی جائے تو وہ پھر بڑا موبائل لے آتے ہیں، وہ دگنا پیکج کرا لیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بتا دیتے ہیں میں فلانی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوں، رات کو سارے چلے جاتے ہیں، آؤ آیا کرو تم بھی مسجد میں بیٹھ کر مجلس مارا کرو۔ ہم نے انہیں مسئلہ بتایا پھر اسے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایسے نہ کریں کہ آپ مسئلہ پوچھیں اور مسئلے سے ناجائز فائدہ اٹھائیں اور آپ غلط طریقے سے استعمال کریں، اور مسجد میں آپ بڑا موبائل لے کر آئے اور ہر وقت تصویروں کی برمار، کبھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ دوستوں سے ویڈیو بات کر رہے ہیں، اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہی کام کرنے ہیں تو یہ سارے مسجد سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اگر مسجد میں آئے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو اعتکاف کا ایک ہی مقصد ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کر اللہ سے تعلق جوڑا جائے۔ اگر ان دنوں میں بھی اللہ سے ہمارا تعلق نہ جوڑے تو پھر مسجد میں کیوں بیٹھے ہیں، کیوں آئے ہیں مسجد میں؟ تو ہم مسجد میں آئے ہیں، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اپنا محاسبہ کریں۔ اگر قرآن اور ذکر کرتے کرتے تھک جائیں تو پھر ایک تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، اپنا محاسبہ کریں، مراقبہ کریں، دیکھیں اپنے آپ سے اور اپنے نفس سے باتیں کریں کہ میری زندگی میں کون کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن وہ چھوٹ نہیں رہی، کون سے ایسے گناہ ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میں اپنی زندگی میں کرتا ہوں اور معافی تک نہیں مانگتا، کون سی اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جن کا میں نے شکر ادا کیا، اور کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں آج تک ہم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ اپنا محاسبہ کریں، اپنا مراقبہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف توجہ اور اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں۔ یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ تو آپ نے اس بڑے مقصد کو اور اہم کام کو یوں ہی ہم ضائع نہ کر دیا کریں۔ دعائے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔